اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ذرا سوچئے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان 7 دہائیوں پر مشتمل تعلقات کو اگر صرف 2 لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ ہوں گے قربت بھی اور شکایت بھی۔ افغانستان دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس نے 1947 میں پاکستان کی یونائٹڈ نیشنز کی رکنیت کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا زخم بھی تھا اور تعلقات کی پہلی پیچیدگی بھی۔ دوسری طرف 1980 کی دہائی میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا تو یہی پاکستان تھا جس نے لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی اور مجاہدین کو گلوبل سطح پر سپورٹ کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر بھی آج افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے پر شک اور الزام کیوں لگاتے ہیں؟ پھر بھی آج افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے پر شک اور الزام کیوں لگاتے ہیں؟ اصل جو تنازعات ہیں وہ 2 ہیں۔ پہلا ہے ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ، جو اب بھی پاکستان اور افغانستان کے بیچ اعتماد کی سب سے بڑی دیوار ہے۔ پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے ڈیورنڈ لائن، جو اب بھی پاکستان اور افغانستان کے بیچ اعتماد کی سب سے بڑی دیوار ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے وہ ڈبل گیم کا الزام کہ پاکستان ایک طرف دہشت گردی کے خلاف اتحادی ہے اور دوسری طرف طالبان کے ساتھ روابط بھی رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں نکات نہ صرف میڈیا ہیڈ لائنز میں رہتے ہیں بلکہ CSS کے پرچوں میں بھی بار بار آتے رہتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اتنے پیچیدہ کیوں ہیں، بلکہ یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ پیچیدگیاں پاکستان کی سلامتی، معیشت اور فورن پالیسی پر کیا اثر ڈالتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اگر آپ CSS کے اسپائرنٹ ہیں تو یہ جاننا لازمی ہے کہ ایگزامینر آپ سے کس زاویے سے پاک افغان ریلیشن پر سوال پوچھ سکتا ہے۔ آئیں اس دلچسپ مگر متنازع رشتے کی گچھیاں سلجھانے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پاکستان اور افغانستان میں کنفلکٹس کون سے ہیں، کوآپریشنز کون سی ہیں، اور ان کے آپس کے ریلیشن کے فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا مین فوکس ہوگا وہ جیو پولیٹیکل، اسٹریٹجک اور سوشو اکنامک ڈائمینشنز پر ہوگا۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ CSS کے پاس کوسچن میں سوالات افغان پاکستان ریلیشن پر کیسے پوچھے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے وہ ہے کریٹیکلی اینالائز پاکستان افغان پالیسی ان پوسٹ 2021 طالبان ٹیک اوور، واٹ چیلنجز اینڈ اپارچونیٹی ڈز اٹ برنگ، کہ افغانستان میں طالبان حکومت آنے سے پاکستان کے لیے کون سی اپارچونیٹیز اور چیلنجز پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ آیا تھا انٹرنیشنل ریلیشن کے 2023 کے ایگزام میں CSS کے۔ دوسرا سوال ہے ڈسکس دا امپلیکیشن آف پاک افغان بارڈر ٹینشنز آن پاکستان سیکیورٹی اینڈ ریجنل ڈپلومیسی، پاکستان اور افغانستان میں جو بارڈر ٹینشنز ہے اس کا پاکستان کی سیکیورٹی اور ریجنل ڈپلومیسی پر کیا اثرات ہیں۔ یہ CSS کرنٹ افیئر 2024 میں پوچھا گیا تھا سوال۔ تو یعنی جو پاک افغان جو ہے ریلیشن، یہ ہر سال کسی نہ کسی پاک افیئر، کرنٹ افیئر، انٹرنیشنل ریلیشنز یا کسی اور پیپر CSS کے پیپر میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے ہم آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ کوٹیشن دیکھیں گے کہ کیا نوٹیبل کوٹیشنز یعنی کہ اوفیشلز کیا کہتے ہیں، ان کی کیا کوٹیشنز ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے
टाइम लाइन ऑफ पाक अफगान रिलेशन की, हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशन की टाइम लाइन देखेंगे कि शुरू 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन कैसे रहे हैं और कौन कौन से फेजेज़ में हालात अच्छे रहे हैं और कौन कौन से फेजेज़ में हालात ख़राब रहे हैं। उसके भी हम देखेंगे कि जो भी यूएस के विड्रॉल के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशन के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अभी जो तालिबान की गवर्नमेंट आई है उसका पाकिस्तान पर क्या इम्प्लीकेशन पड़े हैं। उसके बाद अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर बोथ फॉर ईच अदर, कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान के लिए क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और पाकिस्तान की अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। एक दूसरे के लिए ये ममालिक एक दूसरे के लिए ज़रूरी क्यों हैं। उसके बाद देखेंगे कि अफगान पीस प्रोसेस जिसके तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया है उसमें पाकिस्तान ने क्या रोल अदा किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि अफगान फैक्टर इन पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में अफगानिस्तान फैक्टर कितना अहम है। उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोर एरियाज ऑफ कोऑपरेशंस क्या हैं। उसके हम देखेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में की इश्यूज़ यानी कन्फ्लिक्ट्स की इश्यूज़ क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बेहतर रिलेशन बनाने में कौन कौन से चैलेंजेस हैं और देखेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कौन कौन से पॉलिसीज़ इख्तियार की हैं ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान रिलेशन को बेहतर बनाया जा सके। और ग्लोबल केस स्टडीज़ देखेंगे जिनके पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे हालात उन्होंने इस अपने बहमी इश्यूज़ यानी सोल्यूशन या चैलेंजेस को कैसे बेस्ट तरीके से हैंडल किया है और पाकिस्तान से क्या सीख सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि वे फॉरवर्ड के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। और एंड पे जो हमारा मैं आपको बता दूं कि 2-3 स्लाइड्स के बाद आपके लिए MCQs और शार्ट क्वेश्चन होंगे ताकि आपके जो ये लेक्चर है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर किया जा सके। जब आप इस प्रॉपर MCQs के जवाब देंगे और शार्ट क्वेश्चन के जवाब देंगे तो आप इंशाल्लाह ये लेक्चर आपके दिमाग में शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है CSS 2026 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में रिलेशंस के बारे में सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे द लर्नर्स ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें और इसको अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें जो CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आप बताएं कि इस वीडियो में मज़ीद क्या एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से एस्पेक्ट्स ऐड किए जा सकते थे पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस में और आपको कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन कि पाकिस्तान अफगानिस्तान अगर टॉपिक आ जाए तो आपने उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। सबसे पहले अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री टू वोट अगेंस्ट पाकिस्तान यूएन मेंबरशिप इन 1947। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो दुनिया की बेशतर ममालिक ने इसके हक़ में वोट दिया, लेकिन एक मुल्क ऐसा था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत के ख़िलाफ़ वोट डाला, वो था अफगानिस्तान। ये फ़ैसला पाकिस्तान के लिए एक तलख़ यादगार बन गया और दोनों ममालिक के तल्लुकात की बुनियादी शक और बदएतमादी पर रख दी गई। ये फ़ैसला पाकिस्तान के लिए एक तलख़ यादगार बन गया और दोनों ममालिक के तल्लुकात की बुनियाद शक और बदएतमादी पर रख दी गई।
اور ڈسپیوٹ اوور ڈورنٹ لائن از روٹ کاز آف سسٹرین ٹائز. دونوں ممالک کے درمیان سب سے بڑا تنازع یعنی ایشو ڈورنٹ لائن ہے جو 26-40 کلومیٹر طویل سرحد پر مشتمل ہے. پاکستان اسے بین الاقوامی سرحد قرار دیتا ہے لیکن افغانستان کئی بار اسے متنازع مان کر تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے. پشتونستان ایشوز اینڈ افغان سپورٹ فار سپریٹسٹ موومنٹس کریٹڈ مسٹرسٹ. ایک اور نقطہ اختلاف پشتونستان کا مسئلہ ہے. کئی دہائیوں تک افغان حکومتوں نے پاکستان کے اندر علیحدگی پسند طریقوں کی حمایت کی جس سے مزید مسٹرسٹ گہرا ہوا. خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں قوم پرست عناصر کو افغان سرپرستی حاصل رہی جس نے اسلام آباد کو مسلسل دفاعی پوزیشن پر رکھا. پاکستان hosted over 4 million Afghan refugees, the largest protracted refugee crisis. دوسری طرف پاکستان نے سب سے بڑی قربانی یہ دی کہ سوویت جنگ کے دوران اور اس کے بعد 40 لاکھ سے زائد افغان مجاہدین کو پناہ دی. یہ دنیا کی سب سے طویل المدتی مجاہدین کی میزبانی ہے. ان مہاجرین نے پاکستان کی معاشرت اور سلامتی پر گہرے اثر ڈالے لیکن ساتھ ہی انسانی ہمدردی اور اسلامی بھائی چارے کی مثال بھی قائم کی. ان مہاجروں نے پاکستان کی معاشرت اور سلامتی پر گہرے اثر ڈالے لیکن ساتھ ہی انسانی ہمدردی اور اسلامی بھائی چارے کی مثال بھی قائم کی. افغانستان soil often used by terrorist outfits like TTP and Islamic State Khorasan against پاکستان. ایک سنگین مسئلہ یہ بھی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کئی بار پاکستان مخالف دہشتگرد تنظیموں کے لیے استعمال ہوئی ہے. تحریک طالبان پاکستان اور داعش خراسان پاکستان جیسے گروہ سرحد پار کارروائیاں کرتے ہیں جن سے پاکستان کو شدید جانی اور مالی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. نمبر 6 ہے ریلیشنز فلیکچویٹ بٹوین اسٹریٹجک کارپوریشنز اینڈ ڈیپ مسٹرسٹ ڈپینڈنگ آن دا ریجنل ایونٹس. مجموعی طور پر پاکستان افغانستان تعلقات کبھی تعاون پر مبنی اور کبھی شدید بد اعتمادی کی لپیٹ میں آ گئے. کبھی دونوں ملک مشترکہ مفادات کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے جیسے سوویت جنگ کے دوران اور کبھی ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہے. حقیقت یہ ہے کہ ان تعلقات کی نوعیت ہمیشہ علاقائی سیاست اور عالمی واقعات کے زیر اثر رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات کی نوعیت ہمیشہ علاقائی سیاست اور عالمی واقعات کے زیر اثر رہی ہے جس نے انہیں ایک مستقل اتار چڑھاؤ کی کہانی بنا دیا ہے جس نے پاکستان افغانستان کے تعلقات کو مسلسل اتار چڑھاؤ کی کہانی بنا دیا ہے. تو یہ تو تھا آپ کا پراپر انٹروڈکشن کہ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن کا پراپر انٹروڈکشن. اس کے بعد ابھی موو کرتے ہیں آفیشیل اسٹیٹمنٹس. تو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے DGISPR. Afghan soil must not be used against پاکستان. افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. افغان سوئل مسٹ ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ پاکستان. نمبر دوسرا جو ہے وہ ہے حامد کرزائی. افغانستان ول نیور ریکگنائز دا ڈورنٹ لائن. افغانستان کبھی بھی ڈورنٹ لائن کو تسلیم نہیں کرے گا. ول نیور ریکگنائز دا ڈورنٹ لائن. نمبر 3 پہ وہ کوٹیشن آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے US سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن. A stable Afghanistan is in the Pakistan interest.
اے اسٹیبل افغانستان از ان دا پاکستان انٹرسٹ. تو یہ 3 آفیشیل اسٹیٹمنٹس ہیں آپ پاکستان افغانستان ریلیشن پہ، جہاں سوٹیبل لگے آپ وہاں یہ کوٹیشنز یا آفیشیل اسٹیٹمنٹس کوٹ کر سکتے ہیں. ابھی ہم چلتے ہیں الارمنگ رپورٹس آن پاک افغان ریلیشنز. سب سے پہلی ہے پاکستان بزنس کونسل کے مطابق کلوزر آف ترکھم ٹریڈ روٹس کازڈ 2 بلین اینول لاس ان بائیلیٹرل ٹریڈ. کلوزر یعنی بند کرنے ترکھم تجارتی راستوں کی بند کرنے سے سالانہ $2 ارب کا نقصان ہوتا ہے. دوسرا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے انفارمل افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کاسٹ پاکستان اراؤنڈ 50 to 20% کسٹم ریونیو اینولی. انفارمل افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کاسٹ جس کی قیمت برداشت نقصان ہوتا ہے پاکستان کو، پاکستان اراؤنڈ 50 to 20% کسٹم ریونیو اینولی. غیر رسمی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے پاکستان کو سالانہ تقریباً 15 سے 20% کسٹم ریونیو کا نقصان ہوتا ہے. نمبر 3 ہے یونائٹڈ نیشن ہیومن کمیشن آن رائٹس رپورٹ کے مطابق پاکستان اسٹل ہوسٹ 3.7 ملین افغان ریفیوجیز. پاکستان اسٹل ہوسٹ 3.7 ملین افغان ریفیوجیز. پاکستان اب بھی 37 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے. پاکستان اب بھی 37 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے. آپ ان رپورٹس کو نوٹ ڈاؤن کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آفیشیل اسٹیٹمنٹس اور ٹائم لائن جو الارمنگ رپورٹس ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا اپنے نوٹس میں. تو ابھی ہم چلتے ہیں ٹائم لائن آف افغان پاکستان ریلیشنز. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات 1947 سے آج تک کشیدگی اور تعاون کے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں. ڈیورنڈ لائن تنازع، سرحدی جھڑپیں، سرد جنگ کے اثرات، سوویت مداخلت، افغان خانہ جنگی وغیرہ یہ سب مراحل تعلقات کی سمت متعین کرتے ہیں. یہ سب مراحل پاک افغان تعلقات کی سمت متعین کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو فیز ہے وہ ہے 1947 to 1955 ارلی ٹینشن اینڈ ڈیورنڈ لائن ڈسپیوٹ. پاکستان کے قیام کے بعد افغانستان نے اس کی اقوام متحدہ کی رکنیت کی مخالفت کی اور ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. افغانستان میں پشتونستان کے نعرے کو ہوا دی گئی جس سے دونوں ممالک کے تعلقات ابتدا ہی سے تلخی کا شکار ہوئے. تو اس کے بارے میں فیکٹ نوٹ کر لیں. یونائٹڈ نیشن ریکارڈز کے مطابق افغانستان واز دا اونلی کنٹری ٹو اپوز پاکستان یونائٹڈ نیشن ممبرشپ ان 1947. افغانستان واز دا اونلی کنٹری ٹو اپوز پاکستان یونائٹڈ نیشن ممبرشپ ان 1947. نمبر دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے 1955 to 1965 بارڈر کلیشز اینڈ ڈپلومیٹک سٹرینز. اس دور میں سرحدی جھڑپیں عام ہوئیں اور دونوں ممالک کی ڈپلومیٹک تعلقات بارہا معطل ہوئے. افغانستان نے پاکستان پر پشتون اور بلوچ علیحدگی پسندوں کی
پسندوں کی حمایت کا الزام لگایا۔ افغانستان نے پاکستان پر پشتون اور بلوچ علیحدگی پسندوں کی حمایت کا الزام لگایا، جبکہ پاکستان افغانستان حکومت کو بھارت کے قریب دیکھ کر فکر مند رہا۔ جبکہ پاکستان کابل حکومت کو بھارت کے قریب دیکھ کر فکر مند رہا۔ تو اس کی ایک فیکٹ نوٹ کر لیں، افغانستان کلوزڈ اٹس بارڈر ود پاکستان کازنگ ٹریڈ سسپینشن ان 1961۔ 1961 میں افغانستان کلوزڈ اٹس بارڈر ود پاکستان کازنگ ٹریڈ سسپینشن۔ تو نمبر 3 ہے وہ ہے 1965 ٹو 1979 کولڈ وار اینڈ بیلنسنگ ایکٹ۔ یہ دور سرد جنگ کا تھا جہاں افغانستان سوویت یونین کے قریب جبکہ پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا۔ پاکستان نے چین اور امریکہ سے تعلقات بڑھائے، جبکہ افغانستان رشیا سوویت یونین کے اثر میں رہا، تاہم کھلی جنگ سے گریز کیا گیا۔ تو اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں، پاکستان جوائنٹ سیٹو اینڈ سینٹو الائنسز الائننگ ود یو ایس، کہ اس دور میں پاکستان جوائنٹ سیٹو اینڈ سینٹو الائنسز الائننگ ود یو ایس۔ 1979 ٹو 1989 سوویت انویژن اینڈ افغان جہاد۔ 1979 میں سوویت افواج نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے امریکہ اور مجاہدین کے ساتھ مل کر افغان جہاد کی قیادت کی۔ پاکستان نے لاکھوں افغان مجاہدین کو پناہ دی اور دنیا بھر سے جہادی قوتوں کو اکٹھا کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اس تعاون نے تعلقات کو نئی جدت دی، مگر بعد میں یہی عوامل پاکستان کے لیے چیلنج بھی بنے۔ اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں، یو ایس فنل کہتے ہیں کسی چیز میں ڈال کر دینا، جس طرح فنل یہ ٹول وہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو لیب میں استعمال ہوتا ہے۔ یو ایس فنل $3 بلین تھرو پاکستان ٹو افغان مجاہدین۔ پاکستان فنل $3 ملین تھرو پاکستان ٹو افغان مجاہدین۔ نمبر 4 جو فیز ہے وہ ہے 1989 ٹو 1996 سول وار اینڈ انسٹیبلٹی۔ سوویت انخلا کے بعد افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہوا، مختلف مجاہدین گروہوں نے اقتدار کی جنگ لڑی۔ پاکستان نے اپنی سرزمین پر لاکھوں مجاہدین کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ کابل میں بھی اپنا اثر قائم کرنے کی کوشش کی، مگر اندرونی انتشار نے تعلقات کو مزید غیر مستحکم کیا۔ تو 1992 میں نجیب اللہ رجیم کولیپس یعنی بیٹھ گئی، یعنی وہ ختم ہو گئی، تو مجاہدین فیکشن فاٹ وار کابل۔ نجیب اللہ رجیم کولیپسڈ، مجاہدین فیکشن فاٹ فار کابل۔ 1996 ٹو 2001 رائز آف طالبان اینڈ اسٹریٹجک ڈیپتھ۔ طالبان کے ابھرنے پر پاکستان نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا اور کابل میں اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ پالیسی کو آگے بڑھایا۔ طالبان کے ساتھ تعلقات نے پاکستان کو وقتی فائدہ دیا، مگر عالمی برادری سے تنقید بھی ملی۔ صرف پاکستان، سعودی عربیہ اور UAE نے طالبان حکومت کو تسلیم کیا تھا۔ تو اس کے فیکٹ نوٹ کر لیں آپ، طالبان کنٹرول 90% آف افغانستان بائی 2000۔ طالبان کنٹرول 90% آف افغانستان بائی 2000۔ نمبر 7 جو فیز ہے وہ ہے 2001 ٹو 2021 پوسٹ 9/11 ایرا اینڈ وار آن ٹیرر۔
9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتحادی بننا پڑا۔ پاکستان نے امریکہ کو فوجی اڈے دیے اور لاکھوں افغان مجاہدین دوبارہ داخل ہوئے اور دہشت گردی کی لہر پاکستان میں پھیل گئی۔ اس دور میں تعلقات کبھی قریب ہوئے اور کبھی شدید بد اعتمادی کا شکار رہے۔ جو ابھی آخری فیز ہے پاکستان اور افغانستان کا وہ ہے 2021 ٹو پریزنٹ، پاکستان طالبان ٹیک اوور اینڈ نیو چیلنجز۔ 2021 میں طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد پاکستان نے نئی صورتحال کے مطابق پالیسی اپنائی۔ سرحدی سیکیورٹی، TTP کی سرگرمیاں، افغان مہاجرین اور عالمی برادری کے ساتھ تعاون پاکستان کے لیے نئی چیلنجز ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ دور سب سے نازک ہے کیونکہ کابل میں طالبان حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا اور پاکستان طالبان حکومت کو ریکگنائز کرتا ہے۔ تو یہ تھی پاکستان اور افغانستان کی ریلیشن کی پراپر ٹائم لائن۔ تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ٹائم لائن کی جو آپ کو 2 سے 3 یاد آتی ہیں کہ کہاں سے کہاں تک پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن ہیں، وہ ٹائم لائن لکھ لیں، اپنے نوٹس بنا لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے نوٹس دیکھے بغیر ٹائپ کریں تاکہ آپ کے دماغ میں جو شارٹ ٹرم ہے وہ لانگ ٹرم میں شفٹ ہو جائے ڈیٹا۔ وہ آپ نے ٹائم لائن لکھ لی ہوگی، نوٹ ڈاؤن بھی کر لی ہوگی اور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ بھی کر دی ہوگی۔ ابھی ہم چلتے ہیں کوئز کی طرف۔ Which country was the only one to oppose Pakistan United Nations membership in 1947؟ تو ان میں سے کون سا ملک تھا جس نے پاکستان کی ممبرشپ کو اپوز کیا تھا؟ وہ تھا افغانستان۔ How long is the Pakistan-Afghanistan border Durand line؟ How long is the Pakistan-Afghanistan border Durand line؟ جو اس کا اگر آپ نے پراپر انٹروڈکشن سنا ہے تو اس میں نے 2 دفعہ بتایا ہے کہ یہ 2640 ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں Why is the Durand line a bone of contention between Pakistan and Afghanistan؟ کہ ڈورنڈ لائن جو ہے وہ بون آف کنٹینشن پاکستان افغانستان میں کیوں بنا ہوا ہے؟ تو آپ بتائیں کہ پاکستان اس کو یہ کہتا ہے، پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اور افغانستان کا پوائنٹ آف ویو اس پر یہ ہے، اس لیے یہ بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے۔ یہ آپ نے سب کچھ کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ بریفلی ایکسپلین دا ریفیوجی کرائسس ان پاکستان افغانستان ریلیشنز۔ Briefly explain the refugee crisis in Pak-Afghan relations۔ پاک افغان ریلیشن میں ریفیوجی کرائسس کو ایکسپلین کریں کہ کتنا پاکستان کے پہلی دفعہ جب سوویت یونین نے حملہ کیا تو اس وقت کتنے افغانی ریفیوجی پاکستان میں ایڈ ہوئے، پھر جب وار آن ٹیرر شروع ہوا تو اس کے وقت کتنے افغانی پاکستان میں داخل ہوئے، اور ابھی تک جو ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق ابھی کتنے پاکستان افغانستان ریفیوجیز کو ہوسٹ کر رہا ہے۔ تو اگر آپ نے لیکچر اچھے طریقے سے سنا ہے اور اپنے نوٹس بنائے ہیں تو آپ ان آنسرز کے ایزیلی جواب دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے لازمی جواب دینا ہے اپنے کمنٹ سیکشن میں۔ تو ابھی چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ٹاپک کی طرف، کرنٹ ڈائنامکس پوسٹ US withdrawal on پاک افغان ریلیشنز۔ امریکہ کے وڈرال کے بعد افغانستان میں طالبان کی واپسی نے پاکستان افغانستان ریلیشن کو نئے چیلنج سے دوچار کر دیا ہے۔
امریکہ کے وڈرال کے بعد افغانستان میں طالبان کی واپسی نے پاکستان افغانستان ریلیشنز کو نئے چیلنجز میں سے دوچار کر دیا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے طالبان ریٹرن کریٹڈ سیکیورٹی ویکیوم، ٹی ٹی پی ریوائیوڈ کراس بارڈر ٹیررزم۔ طالبان کی واپسی اور سیکیورٹی خلا 2021 میں طالبان کی حکومت کے بعد افغانستان میں طاقت کا خلا پیدا ہوا ہے۔ اس کا سب سے بڑا اثر پاکستان پر یہ پڑا کہ ٹی ٹی پی دوبارہ بحال ہو گئی ہے اور سرحد پار دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ پاکستان ٹی ٹی پی افغانستان کو یوز کرتے پاکستان میں اٹیکس کرتی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ صورتحال قومی سلامتی اور انٹرنل پیس کے بڑے چیلنجز کے طور پر ابھر رہی ہیں۔ تو اس کے بارے میں فیکٹ نوٹ کر لیں۔ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے مطابق پاکستان فیسڈ اوور 700 ٹیرر اٹیکس ان 2023 مینی لنکڈ ٹو ٹی ٹی پی۔ پاکستان faced over 700 terror attacks in 2023 many linked to TTP۔ تو یہ کس نے کہا؟ یہ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے مطابق ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ ہے ریفیوجیز انفلوز انکریز۔ پاکستان ڈپورٹڈ 1.7 ملین انڈاکومنٹڈ افغان۔ طالبان کے قبضے کے بعد لاکھوں افغان مہاجرین نے پاکستان کا رخ کیا۔ 2023 میں پاکستان نے 17 لاکھ غیر قانونی افغان باشندوں کو ڈپورٹ کیا۔ اس مسئلے نے سیکیورٹی، معیشت اور سماجی ڈھانچے پر دباؤ ڈالا۔ الجزیرہ کے مطابق یہ ہے الجزیرہ پاکستان ڈپورٹڈ 1.7 ملین انڈاکومنٹڈ افغانز ان 2023۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ڈپورٹڈ 1.7 ملین انڈاکومنٹڈ افغانز ان 2023۔ نمبر 3 ہے bilateral trade declined by 30% in 2022 to 2023 due to instability 2022 to 2023۔ افغانستان کی غیر مستحکم صورتحال کے باعث 2022 سے 23 میں پاک افغان تجارت میں 30% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارڈر بندشیں، بینکنگ چینلز کی کمی اور سیکیورٹی خدشات نے دونوں ممالک کی معیشت کو متاثر کیا ہے۔ تجارت میں یہ کمی خطے میں اقتصادی انہضام کی راہ میں رکاوٹ ہے، اکنامک سٹیبلٹی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں۔ bilateral trade between Pakistan and Afghanistan dropped from $2.5 billion to $1.8 billion۔ bilateral trade dropped from $2.5 billion in 2021 to $1.8 billion in 2023۔ نمبر 4 ہے پاکستان سیکس سی پیک ایکسٹینشن انٹو افغانستان فار کنیکٹیویٹی۔ پاکستان موجودہ صورتحال میں سی پیک کو افغانستان تک بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ سینٹرل ایشیا تک تجارتی راستے کھل سکے۔ یہ منصوبہ خطے میں کنیکٹیویٹی اور اکنامک کوآپریشن کے لیے اہم ہے، لیکن سیکورٹی خدشات اور عالمی برادری کی بے یقینی نے اس عمل کو سست کر رکھا ہے۔ پاکستان پرپوزڈ سی پیک ایکسٹینشن ٹو افغانستان ان 2022۔ منسٹری آف پلاننگ کے مطابق پاکستان پرپوزڈ سی پیک ایکسٹینشن ٹو افغانستان ان 2022۔
نمبر 5 ہے ڈپلومیٹک مسٹرس پرسسٹ جاری ہے اوور بارڈر فینسنگ اینڈ ٹیررسٹ سینچریز. سرحدی باڑ لگانے اور دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے مسئلے پر پاکستان اور افغانستان میں بد اعتمادی برقرار ہے. طالبان حکومت بظاہر تعاون کا وعدہ کرتی ہے مگر عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر یعنی محدود ہیں. یہ معاملہ دونوں ممالک کے تعلقات میں سب سے بڑا رکاوٹ پیدا کر رہا ہے کہ وہ طالبان حکومت وعدہ تو کرتی ہے کہ ہم ٹیررسٹ جو سینکچریز ہیں ان کو ختم کریں گے، لیکن وعدہ کرتی ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کرتی، اور یہی بڑی وجہ ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتر نہ ہونے پر بہتری کے لیے یہ رکاوٹ ہے. تو اگلا ہے کہ ایپلیکیشن آف پاکستان پوسٹ کابل فال دیکھنے سے پہلے آپ ہمیں کوئی 2 سے 3 کرنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان اور افغانستان میں، وہ ہمیں بتائیں گے. جو پوسٹ کابل فال یا جو طالبان نے ٹیک اوور کیا اس سے کیا امپیکٹس آئے ہیں، کیا ان کی کرنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. آپ ان پہ 2 سے 3 پوائنٹس لکھیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کوئی سے 2 یا 3 پوائنٹس جو بھی پاکستان افغانستان میں کرنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو آپ نے کمنٹ سیکشن میں لکھ لیا ہوگا، جس سے آپ کی وہ جو شارٹ ٹرم میموری پر جب لوڈ پڑتا ہے تو وہ لانگ ٹرم میموری میں شفٹ ہو جاتی ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ امپلیکیشن آف پاکستان پوسٹ کابل فال. کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد پاکستان کو براہ راست اثرات کا سامنا ہے. جو سب سے پہلا وہ ہے سیکیورٹی تھریٹس. TTP اٹیک سرج 500+ ٹیرر اٹیکس ان 2022 پپس رپورٹ کے مطابق. طالبان کی واپسی کے بعد تحریک طالبان پاکستان نے اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا ہے. صرف 2022 میں پاکستان میں 500 سے زائد دہشت گرد حملے ہوئے. یہ صورتحال پاکستان کی قومتی سلامتی اور انٹرنل اسٹیبلٹی کے لیے بڑا چیلنج ہے. سرحد پار محفوظ پناہ گاہوں کی موجودگی نے دہشت گردی کے خلاف پاکستانیوں کی کامیابیوں کو نقصان پہنچایا ہے. سرحد پار محفوظ پناہ گاہیں یعنی سینچریز کی موجودگی نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جو پاسٹ میں اس نے کامیابی یعنی جو ختم کی تھی ٹیررسٹ کو ختم کیا تھا اس کی پاکستان کی کامیابیوں کو نقصان پہنچایا ہے. نمبر 2 جو ہے وہ ہے ریفیوج برڈن. پاکستان کنٹینیو ٹو ہوسٹ ملینز آف افغانز. پاکستان پہلے ہی لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا تھا. طالبان کے قبضے کے بعد یہ بوجھ مزید بڑھ گیا. 2023 میں پاکستان نے 17 لاکھ غیر قانونی افغان باشندوں کو ڈپورٹ کیا، لیکن اب بھی لاکھوں موجود ہیں. نمبر 3 ہے بارڈر انسٹیبلٹی. فریکوینٹ کلیشز ایٹ ترکھم اینڈ چمن کراسنگز. ترکھم اور چمن بارڈر پر جھڑپیں معمول بن چکی ہیں. سرحدی بارڈر کلیشز نے تجارت اور عوامی آمد و رفت کو بری طرح متاثر کیا ہے. بارڈر کلیشز نے تجارت اور عوامی آمد و رفت کو بری طرح متاثر کیا ہے. فائرنگ اور کلوزر نے نہ صرف دونوں ممالک کے تعلقات خراب کر رہی ہے بلکہ مقامی آبادیوں کو معاشی مشکلات میں بھی دھکیل رہی ہے. جو فائرنگ اور جو بارڈرز کو بند کر دینا ہے دونوں ممالک کے حالات کو خراب کر رہی ہے. اس کے اور
مقامی آبادیوں کو معاشی مشکلات میں دھکیل رہی ہے۔ اکنامک لاسز، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ لوپ ہولز ہارم پاکستان اکانومی۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لوپ ہولز پاکستان کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ سمگلنگ اور غیر قانونی تجارت سے کسٹم ریونیو میں کمی آتی ہے۔ سمگلنگ اور غیر قانونی تجارت سے کسٹم ریونیو میں کمی آتی ہے۔ 2022-23 میں تجارتی خسارہ بڑھا اور پاکستان کی معیشت کو بلیک مارکیٹ سرگرمیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کی معیشت کو بلیک مارکیٹ سرگرمیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد نمبر 5 جو امپیکٹ پڑا ہے وہ ہے ریجنل ڈپلومیسی، انکریز انڈین انفلوئنس وین بٹ ایران، رشیا، چائنا آر رائزنگ۔ طالبان کے آنے کے بعد بھارت کا اثر کم ہوا، لیکن ایران، روس اور چین نے افغانستان میں اپنی سرگرمیاں بڑھائیں۔ طالبان کے آنے کے بعد بھارت کا اثر کم ہوا، لیکن ایران، روس اور چین نے افغانستان میں اپنی سرگرمیاں بڑھائیں۔ یہ پاکستان کے لیے سفارتی چیلنج بھی ہے اور موقع بھی۔ پاکستان اب ریجنل پاورز کے ساتھ توازن قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ افغانستان کے مستقبل میں اپنا کردار مؤثر بنا سکے۔ پاکستان کو اب ریجنل پاورز کے ساتھ توازن قائم کرنا ہوگا تاکہ افغانستان کے مستقبل میں اپنا کردار مؤثر افیکٹو بنا سکے۔ چائنا، فیکٹ نوٹ کر لیں، چائنا، رشیا، ایران ہیلڈ میٹنگز with Taliban officials in 2023. China, Russia and Iran held meetings with Taliban officials in 2023. نمبر 6 جو امپلیکیشن آئے پاکستان پر وہ ہے اسٹریٹجک ڈائلما، پاکستان ایکسپیکٹڈ طالبان ٹو کرب TTP but trust deficit growth۔ پاکستان نے توقع کی تھی کہ طالبان TTP کو کنٹرول کریں گے، مگر اس میں ناکامی نے اعتماد کے فقدان کو بڑھایا ہے۔ طالبان حکومت کے غیر تسلیم شدہ رہنے اور TTP کے خلاف عالمی دباؤ نہ کرنے سے پاکستان کے لیے اسٹریٹجک ڈائلما بن گیا ہے۔ طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد TTP نے بھی وہ جو سیز فائر تھا اس کو ختم کر دیا ہے۔ اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں، In 2023, TTP declare end of ceasefire escalating attacks۔ 2023 میں TTP declare end of ceasefire and escalating attacks۔ تو یہ پاکستان پر جو امپیکٹس ہیں وہ یہ ہیں۔